السلام علیکم. آج مارکیٹنگ ریسرچ کا تیسرا لیکچر ہے اور یہ لیکچر مارکیٹنگ ریسرچ پروسیس کی کنٹینیوشن ہی ہے. ہم نے پچھلے لیکچر میں ریسرچ پروسیس کے کچھ سٹیپ ایکسپلین کیے تھے. تھوڑا سا میں ان کو دہرا دیتا ہوں. مارکیٹنگ ریسرچ پروسیس شروع ہوتا ہے کہ پہلے ہم سب سے پہلے ریسرچ کی نیڈ کو اسٹیبلش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعی جینوئنلی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اور بعض سچویشنز میں ہم نے اس لیکچر میں بتایا تھا کہ ہمیں ریسرچ نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد ہم ریسرچ آبجیکٹیوز ڈٹرمن کرتے ہیں. ان ریسرچ آبجیکٹیو سے ہم ریسرچ کویسچنز بناتے ہیں اور ریسرچ کویسچن سے ہم ہائپوتھیسز بناتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نیچر آف ڈیٹا کیا ہے، پرائمری ہے، سیکنڈری ہے، ہم زیادہ کون سا استعمال کریں. اور ظاہر ہے کہ مارکیٹنگ ریسرچ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائمری ڈیٹا زیادہ استعمال ہوتا ہے. پھر ہم انسٹرومنٹ ڈیولپ کرتے ہیں، ٹولز آف ریسرچ، کہ ہم کس انسٹرومنٹ سے، کس ٹول سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. وہ ٹول جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. یا تو ہم سوالات پوچھتے ہیں لوگوں سے، یا ہم آبزرو کرتے ہیں. I mean either the questions are asked through questionnaire or through interview electronically or by mail or through internet. یا یہ ہوتا ہے کہ ہم جا کے مشاہدہ کرتے ہیں خود اپنی آنکھوں سے یا کیمرے کی آنکھ سے، اور پھر اس کو ڈیٹا کو ہم اپنی ریسرچ میں استعمال کرتے ہیں. کچھ بات ہم نے سیمپل کی تھی. سیمپل ایک ریپرزینٹیو سب سیٹ ہوتا ہے پاپولیشن کا. پاپولیشن جو ہے یہ تمام ایلیمنٹس کا مجموعہ ہوتا ہے، تمام یونٹس کا مجموعہ ہوتا ہے جن کے پاس ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے. اور کاسٹ اور ٹائم کنسٹرینٹس کی وجہ سے ہم تمام پاپولیشن کو سروے نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس کا ایک ریپرزینٹیو پورشن یا سب سیٹ ہم لے لیتے ہیں اور ان سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کو اینالائز کر کے اس سے ہم کنکلوژنز نکال کے ہم کہتے ہیں کہ اس پاپولیشن کے بارے میں یہ کنکلوژنز ہیں. سیمپل سائز کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ سیمپل سائز ڈٹرمن کرتے ہوئے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، اور ان عوامل کو مد نظر رکھ کر ہم سائز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ 100 ہو، 200 ہو، 500، 1000 ہو، کتنا ہو. اکارڈنگ ٹو دا نیچر آف دا اسٹڈی اینڈ اکارڈنگ ٹو دا آبجیکٹیوز آف دا ریسرچ وی ڈٹرمن دا سیمپل سائز، کہ اتنا سیمپل سائز ہمارا ہوگا جس سے ہم جا کے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. جب آپ نے انسٹرومنٹ بھی بنا لیا، یعنی کہ کویسچنیئر بھی بنا لیا، یا آبزرویشن ٹول بنا لیا، یا انٹرویو گائیڈ بنا لی، اور جب آپ نے سیمپل سائز کا اور سیمپل لوکیشن کا بھی فیصلہ کر لیا کہ کون کون سا آپ کا سیمپل ہے جہاں سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، تو اس سے اگلا سٹیپ ایکچولی ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا ہے. اب ڈیٹا کلیکشن جو ہے اٹ از ویری کریٹیکل اسٹیج آف ریسرچ پروسیس. وائی ڈو آئی کال اٹ کریٹیکل؟ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے ریسرچ کا بجٹ ہوتا ہے اس کا زیادہ حصہ ڈیٹا کلیکشن پر صرف ہوتا ہے، زیادہ پیسہ اس پہ لگتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ریسرچ میں ہمارے ایررز آتی ہیں، جو ٹوٹل ایرر آتی ہے، اس میں بھی اس کا کنٹریبیوشن زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اس کے بارے میں ہمیں کافی محتاط ہونا چاہیے کہ ڈیٹا جب ہم نے کلیکٹ کرنا ہے تو کس طرح سے کریں. اب ڈیٹا کلیکشن کے لیے ہمیں اس کو فیلڈ ورک بھی کہتے ہیں، اور فیلڈ ورک کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ فیلڈ فورس ہونی چاہیے. اب وہ فیلڈ فورس جو ہوتی ہے اس کو فیلڈ ورکرز بھی کہا جاتا ہے، سرویئر بھی کہا جاتا ہے، ڈیٹا کلیکٹرز بھی کہا جاتا ہے. مطلب ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایکچولی فیلڈ میں رسپونڈنٹس کے پاس جاتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، یا کویسچنیئر ان کو کرتے ہیں، یا آبزرویشن کرتے ہیں، اور آبزرویشن کے بعد ڈیٹا کلیکٹ کر کے لے آتے ہیں شیٹوں پر، کویسچنیئر پر. اس کو ہم فیلڈ ورک کہتے ہیں. اور اس کے لیے باقاعدہ ہمیں آرگنائزیشن چاہیے، اور ہمیں ایک اچھی ویل ٹرینڈ ٹیم چاہیے. ویل ٹرینڈ ٹیم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں اس کی تعداد کا اندازہ لینا چاہیے. ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنا سیمپل ہے ہمارا، کتنا ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کرنا ہے، ہماری ٹائم کنسٹرینٹ کیا ہے، اور اس ٹائم کے اندر ہمیں ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے تو ہمیں ایکس نمبر آف پیپل چاہیے.
20 چاہیے, 30 چاہیے, 10 چاہیے, اس سے ہم ایسٹیمیشن کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم ان کو ریکروٹ کرتے ہیں. اب بعض ریسرچ سپلائر یا ریسرچ آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس یہ لوگ پرماننٹ ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے پاس یہ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ بیسز ہوتے ہیں, جب کبھی ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ ان کو بلا لیتے ہیں, ورنہ یہ ہے کہ وہ ان کو چھٹی کرا دیتے ہیں اور ان کے پاس وہ ٹرینڈ ورکر ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس نہ ہو, آپ انٹرنل ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا, تو پھر آپ کو اخبار میں اشتہار دے کر ان کی کوالیفیکیشن بتا کر آپ کو ان کو ریکروٹ کرنا ہے, ان کا انٹرویو کرنا ہے. انٹرویو کرنے کے بعد ان کی ٹریننگ کرنی ہے, دیکھنا ہے کہ کس طرح سے انٹرویو کیا جاتا ہے, کس طرح سے کویسچنر جو ہے فیلڈ میں بھیجا جاتا ہے, کس طرح سے ریسیو کیا جاتا ہے, کس طرح سے ریکارڈ کیا جاتا ہے, اور انٹرویو کی ریکارڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے, اور سوالات کیسے پوچھے جاتے ہیں, اور ڈیٹا کو جو ہے نا وہ ٹیبلیٹ کیسے کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزوں کی ٹریننگ آپ ان ڈیٹا کلیکٹرز کو یا فیلڈ ورکرز کو دیتے ہیں. اور اس کے ان کو نہ صرف یہ بلکہ ان کو مانیٹر بھی کرنا پڑتا ہے, ان کو کنٹرول بھی کرنا پڑتا ہے, ان کو سپروائز بھی کرنا پڑتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جہاں جہاں ہم ان کو بھیج رہے ہیں یہ واقعی وہاں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ فیک کام کر رہے ہوں اور کویسچنر خود ہی بھر کے لے آئیں. نہیں, آپ کو ان کو مانیٹر کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جہاں بھیجا آپ نے وہاں ٹیلی فون کر کے یا دوسرے ذرائع سے آپ نے معلوم کرنا ہے کہ وہاں وہ گئے ہیں, لوگوں کو انٹرویو کر رہے ہیں, لوگوں سے کویسچنر بھروا رہے ہیں, اور کام جو ہے وہ جینوئنلی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ان کو موٹیویٹ بھی کرنا ہوتا ہے, ان کو انسینٹو بھی دینا ہوتا ہے, ان کے بورڈنگ لاجنگ کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے, ان کی ٹرانسپورٹیشن کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ان کو ایویلیویٹ بھی کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر وہ کام ٹھیک نہیں کر رہے تو آپ فیلڈ ورکر کو چینج کر دیں. تو ایک فیلڈ فورس کو ریکروٹ کر کے ان کو آپ ٹرین کریں گے, اور ٹرین کرنے کے بعد ان کو آپ فیلڈ میں ڈپلائی کریں گے, بھیج دیں گے. وہاں جا کر وہ مختلف ڈیٹا کلیکشن ایکٹیویٹیز کریں گے, مثلاً دفاتر میں, شاپنگ مالز پر, اور گھروں میں, اسٹورز میں. وہ جا کے لوگوں سے, رسپونڈنٹ سے انٹریکشن کریں گے, انٹرویو لیں گے, ان کو کویسچنر دیں گے, ان سے بھروائیں گے, ان کو اسسٹ کریں گے. بعض اوقات انٹرویوز جو ہوتے ہیں وہ ان کے آڈیو اور ویڈیو بنائیں گے اور وہ واپس لے آئیں گے ڈیٹا کی فارم میں. اس طرح سے ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اب ڈیٹا کلیکشن جب مکمل ہو جاتا ہے, اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے, اگلا سٹیپ جو ہے ریسرچ پروسیس کا, اس ڈیٹا کو اینالائز کرنا ہے, یعنی کہ ڈیٹا انالیسس. اب ڈیٹا انالیسس کرنے سے پہلے ہم ڈیٹا کی پروسیسنگ یا پریپریشن کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے کویسچنر بھروا لیے, انٹرویو لے لیا, یہ را ڈیٹا کہلاتا ہے. اب ان را ڈیٹا کو ہم کویسچنر کے ذریعے سے یا انٹرویو کے ذریعے سے ان کی ہم کوڈنگ کرتے ہیں, ان کے ہم نمبر لگاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یہ جینڈر میل ہے, اس کو 1 نمبر دے دیا, فیمیل ہے اس کو 2 دے دیا, یہ اس کے کوڈ ہو گئے. اور چونکہ یہ کوڈ ہم اس لیے بناتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کو کمپیوٹر میں ڈال کر اس کو پروسیس کرنا ہوتا ہے, اس کو اینالائز کرنا ہوتا ہے. پہلے ہم اس کی ڈیٹا کی کلیننگ کرتے ہیں, ایڈیٹنگ کرتے ہیں, اس کی ہم ویریفیکیشن کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کویسچنر ایسے ہوتے ہیں جن میں کہ رسپونڈنٹس نے کچھ کویسچن چھوڑ دیے ہوتے ہیں, یا ایک کویسچن کے کچھ حصے چھوڑ دیے ہیں, کچھ حصے جو ہیں وہ دیے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں آدھا جواب نہیں دینا. تو اس میں ریسرچر اپنی ججمنٹ یوز کرتے ہوئے اس کی کلیننگ کرے گا, اس کی ایڈیٹنگ کرے گا. بعض جو انکمپلیٹ کویسچنر ہیں ان کو وہ یا نکال دے گا یا ان کو واپس بھیج کے دوبارہ اس کو مکمل کروائے گا, کیونکہ انکمپلیٹ کویسچنر کی پروسیسنگ جو ہے وہ اگر ہوگی تو ریزلٹس جو ہیں وہ ٹھیک نہیں آئیں گے. تو ڈیٹا انالیسس سے پہلے ہم ڈیٹا کی پروسیسنگ کرتے ہیں. ڈیٹا پروسیسنگ کیا ہے کہ ڈیٹا انالیسس سے پہلے آپ ڈیٹا کو ایک بار نظر مار لیں. مثلا یہ جو کویسچنر آپ نے منگوائے اور یا آپ نے بھروائے, وہ کویسچنر بعض انکمپلیٹ بھی ہو سکتے ہیں, بعض جو ہے نا وہ اس طرح سے بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے جواب جو دیا ہے وہ غلط دیا ہے, بعض یہ ہے کہ لیجبل نہیں ہے, پڑھ نہیں سکتے آپ. تو ہم ان کویسچنرز کو دیکھتے ہوئے ان کی ہم کلیننگ کرتے ہیں, ایڈیٹنگ کرتے ہیں, اپنی سمجھ کے مطابق اس کو ٹھیک کرتے ہیں.
اور اس کے بعد اس کو ہم کوڈنگ کرتے ہیں، کوشچنس کی نمبر دیتے ہیں 1 2 3 4، یا وہ کمپیوٹر کوڈ لگاتے ہیں تاکہ ہم جو ڈیٹا پروسیسر کو دیں گے تو وہ ان کوڈ کو انپٹ کرے گا. آبویسلی ڈیٹا جو ہے وہ سارے جوابات تو نہیں ہوتے، ان کے کوڈ ہی جاتے ہیں اور ان کو ہم ٹیبولیشن کے لیے تیار کریں گے. اب جب آپ نے یہ کوڈنگ کر لی، کلیننگ کر لی، ویریفیکیشن کر لی، تو اس کے بعد ہم ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں. ڈیٹا انالیسس آج کل کرنے کے لیے ہمارے پاس کمپیوٹر سافٹ ویئر ہیں، جن میں سے SPSS اسٹیٹسٹیکل پیکج فار سوشل سائنسز بہت مشہور ہے. اس کے علاوہ اور بھی پیکیجز ہیں، لیکن ہم اس پیکج کو بالعموم استعمال کرتے ہیں. اور جب ہم کمپیوٹر میں ڈیٹا ڈال دیتے ہیں تو یہ سافٹ ویئر خود ریزلٹس جو ہے وہ نکال کے دے دیتا ہے. ہم ٹیبل بناتے ہیں، کراس ٹیبولیشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے جو اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ ہیں وہ لگاتے ہیں. وہ ٹیسٹ لگانے کے بعد ہم کچھ نتائج نکالتے ہیں، اس کو ہم ڈیٹا انالیسس کہتے ہیں. اس کو بھی ہم آگے جا کے مختلف اس کے طریقے جو ہیں 3-4 لیکچر اس پہ بیس کریں گے کہ ڈیٹا انالیسس کریں. لیکن یہ یاد رہے کہ ڈیٹا انالیسس یا وہ ٹیسٹ یا وہ فارمولاز جو آپ سلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ اپنے ریسرچ آبجیکٹیوز اور ریسرچ کی جو آپ نے پرابلم کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے اس کے مطابق کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے اسٹیپ میں ہم نے کہا تھا کہ پرابلم ڈیفینیشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف ریسرچ آبجیکٹیوز اور ریسرچ کوسچنز آر کریٹیکل بیکاز ایوری تھنگ ایلس ڈیپینڈز آن دیم. تو یہ ڈیٹا انالیسس کا طریقہ بھی آپ کے آبجیکٹیوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات ہم کمپیئر کرنا چاہتے ہیں گروپس کو، بعض اوقات ہم صرف جو ہے وہ مین نکالنا چاہتے ہیں، بعض اوقات ہم ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں. تو اپنے پروجیکٹ اور اپنے آبجیکٹیوز یا ریسرچ کوسچنز کے مطابق ہی ہم اسٹیٹسٹکس سلیکٹ کریں گے، اور ان کے سلیکشن کے بعد اس کو اپلائی کر کے ڈیٹا انالیسس کر کے ہم کنکلوژنز نکالیں گے. اور بالعموم یہ کنکلوژنز فائنڈنگز جو ہوتی ہیں یہ ان سوالات یا ان آبجیکٹیوز کا جواب ہوتا ہے جو کہ ہم نے شروع میں ریز کیے تھے، اور انہی کا جواب دیتے ہوئے ہم اپنے فائنڈنگز اور کنکلوژنز کو نکالتے ہیں. تفصیل اس کی بعد میں ہوگی. اب آخری نہیں بلکہ سیکنڈ لاسٹ اسٹیپ جو ریسرچ پروسیس کا ہے یہ ڈیٹا انالیسس کے بعد، وہ یہ ہے کہ یہ ہم نے کیا کرنا ہے. ڈیٹا انالیسس بھی کر لیا، ہم نے ڈیٹا کلیکٹ بھی کر لیا، اب اس کو ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، کلائنٹ کو بتانا ہے. کیونکہ یہ ریسرچ جو کی جاتی ہے یہ ہمیشہ مارکیٹنگ مینیجر کے ڈیسیژن کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اس نے اس کی فائنڈنگز اور اس کی کنکلوژنز کو اپنے ڈیسیژن میں بطور ان پٹ استعمال کرنا ہے. تو جو سیکنڈ لاسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے رپورٹنگ دا فائنڈنگز یا رپورٹ رائٹنگ. رپورٹ رائٹنگ بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے، کیونکہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن یہ کام اگر آپ کسی کو بتا نہ سکیں کہ آپ نے کیا کام کیا ہے تو اس کا کیا فائدہ. اس لیے جو آپ نے کام کیا ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے، بڑی مہارت سے، یوزنگ یور گڈ کمیونیکیشن اسکلز اس کو ایک ریسرچ رپورٹ کی شکل دیجیے. کمیونیکیشن کے کورس میں پڑھ چکے ہوں گے. اس کا ایک خاص فارمیٹ ہوتا ہے، اس کے کچھ پارٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک فارمل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں کہ آپ نے آبجیکٹیو سے لے کے ڈیفینیشن آف دا پرابلم سے لے کے اس میں لٹریچر بھی دینا ہے آپ نے، وہ گراف، وہ ڈیٹا انالیسس جو آپ نے بنایا ہے اس کو بھی آپ نے دکھانا ہے، ٹیبلز بھی دینے ہیں، کراس ٹیبولیشنز بھی دینے ہیں، اور پائی چارٹ بھی بنانے ہیں، اور اس کی فائنڈنگز، کنکلوژنز، ڈیٹا انالیسس سب کچھ اس میں دینا ہے. ایک ہم لیکچر میں آپ کو بتائیں گے اور اس کی آپ کو ایک سیمپل بھی دکھائیں گے کہ کہاں سے رپورٹ شروع کرنی ہے اور کہاں اسے ختم کرنا ہے. لیکن اس سٹیج پر صرف آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سیکنڈ لاسٹ سٹیپ جو ہے وہ رپورٹ رائٹنگ ہے. اس کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں، وہ پارٹس کس طرح سے بنائے جاتے ہیں. مثلاً آپ جانتے ہیں کہ رپورٹس کے پارٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے، ٹیبل آف کانٹینٹ ہوتا ہے، ایگزیکٹو سمری ہوتی ہے، اس کے انٹروڈکشن ہوتا ہے، میتھڈولوجی ہوتی ہے،
اور میتھڈالوجی کے بعد آپ ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں, اور ڈیٹا انالیسس کے بعد آپ اس کی فائنڈنگس, کنکلوژنس, پھر اگر آپ نے کچھ کتابیں, جرنل یا سیکنڈری ڈیٹا استعمال کیا ہے تو اس کا لسٹ آف ریفرنسز ہوتا ہے, اس کے ساتھ آپ انیکسچرز لگاتے ہیں اور وہ جو کوشچنر ہے اس کی ایک کاپی لگاتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک اچھا خاصا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو آپ تیار کرتے ہیں. لیکن یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ اس ریسرچ ایفرٹ کا نتیجہ ہوتا ہے, اور وہ نتیجہ ایک خوبصورتی, ایک مہارت سے اس کو کرنا چاہیے. آپ نے بزنس کمیونیکیشن کے کورس میں پڑھا ہوگا کہ بزنس کمیونیکیشن جو کہ رپورٹ بھی اس کی ایک فارم ہے, اس میں کنسائزنس ہونی چاہیے, کمپلیٹنس ہونی چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے, کنکریٹنس ہونی چاہیے. تو وہ ساری چیز, وہ سارے اچھی خوبیاں جو کہ بزنس کمیونیکیشن میں ہوتی ہیں وہ ریسرچ رپورٹ میں بھی ہونی چاہیے. تو ریسرچ رپورٹ جو ہے یہ سیکنڈ لاسٹ مرحلہ ہے, اور لاسٹ مرحلہ جو ہے وہ اس کی پریزنٹیشن ہے. یہ جو ہم رپورٹ لکھتے ہیں بعض اوقات یہ ہم فائنل نہیں کرتے, اور جو کلائنٹ ہے آپ کا, جو مینیجر ہے آپ کا, وہ کہتا ہے جناب کہ جو آپ نے کام کیا ہے, جو آپ رپورٹ بنا رہے ہیں اس کی ہمیں ایک پریزنٹیشن دیجیے, ہمیں زبانی بتائیے کہ آپ نے کام کیا ہے. تو یو ہیو ٹو پریزنٹ دیز فائنڈنگز اینڈ دا میتھڈالوجی اینڈ ایوری تھنگ دیٹ یو روٹ ان دا رپورٹ بفور دا کلائنٹ, بفور اے گروپ آف مینیجرز اور گروپ آف پیپل. وہ اس کو سنتے ہیں اور اس پہ ڈسکشنز کرتے ہیں. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کام ٹھیک کیا کہ نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو آبجیکٹیوز ڈیفائن کیے تھے, جو مینیجر سے ڈسکشن ہوئی تھی, جو آپ کے ٹرمز آف ریفرنس تھے, ان میں سے بعض چیزیں آپ نے چھوڑ دی ہوں. وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ کی رپورٹ جو ہے یہ انکمپلیٹ ہے, اس کی فلاں چیز, فلاں ڈائمینشنز, فلاں ایسپیکٹ رہ گیا ہے, آپ اس پہ پھر جا کے ڈیٹا کلیکٹ کیجئے اور اس کو مکمل کیجئے. یا یہ فائنڈنگز جو آپ دے رہے ہیں یہ کنٹراڈکٹری ہیں, اس کو آپ ٹھیک کیجئے. I mean, there may be some criticism, there may be some questions, there may be certain discussions which warrant that you should improve your report. In that case, you might have to go to the field again, collect some data and revise your report. تو وہ presentation اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو رپورٹ فائنل کرنے سے پہلے ان کو presentation دی جائے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ جو باتیں طے ہوئی تھی وہ مکمل ہو گئی ہیں, اور اس کو رپورٹ جو ہے وہ جو اب ملے گی وہ ٹھیک ملے گی. وہ اس میں آپ سوالوں کے جواب بھی دینے ہوں گے اور کلیریفیکیشنز بھی دینی ہوں گی, اور ظاہر ہے کہ وہ جس طرح سے پریزنٹیشن دی جاتی ہے, جو ریسرچر ہوتا ہے وہ سلائیڈز بناتا ہے, ظاہر ہے کہ ساری رپورٹ تو وہ نہیں پڑھتا, بڑے بڑے ٹیبلز اور بڑی بڑی فائنڈنگز اور بڑی بڑی کنکلوژنز اور میتھڈالوجی یہ چیزیں ان کو بتا دیتا ہے, اور پھر اس پہ ڈسکشن ہو جاتی ہے, کوشچنس کے آنسرز ہوتے ہیں, کلیریفیکیشن ہوتی ہے, اور جب پریزنٹیشن سے وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں تو پھر رپورٹ کو آپ فائنلائز کریں گے, اور نمبر آف کاپیز 10 ہوں, 5 ہوں, جتنی بھی آپ کا کانٹریکچوئل ریکوائرمنٹ ہے یا جتنا آپ کا مینیجر چاہتا ہے اتنی آپ کاپیز جو ہیں وہ بنا کے باؤنڈ کر کے ان کو دے دیں, اور اس طرح سے آپ کا یہ ریسرچ پروسیس ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ایک بریف اوور ویو تھا ریسرچ پروسیس کا. اب میں آپ کو ریسرچ کی 2 ٹائپس بتاتا ہوں. ویسے تو کئی ٹائپس ہیں, لیکن مارکیٹنگ ریسرچ یا کوئی بھی ریسرچ پرائمرلی 2 ٹائپس میں یہ تقسیم کی جاتی ہے. سو از دا مارکیٹنگ ریسرچ. اور وہ 2 ٹائپس کیا ہیں؟ ایک ٹائپ کو بیسک ریسرچ کہتے ہیں, اس کو فنڈامنٹل ریسرچ بھی کہتے ہیں, اس کو پیور ریسرچ بھی کہتے ہیں. دوسری ٹائپ جو ہے وہ اپلائیڈ ریسرچ ہے. پیور, فنڈامنٹل, یہ بیسک ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ یہ دونوں جو اس کی کلاسیفیکیشنز ہیں یا دونوں ٹائپس جو ہیں یہ ایز ٹو دا پرپز آف دا ریسرچ ہے. بیسک کا کیا پرپز ہوتا ہے؟ بیسک ریسرچ کا پرپز ہوتا ہے ٹو ایکسٹینڈ دا باؤنڈریز آف دا نالج. آپ نالج کو بڑھانا چاہتے ہیں, آپ کو تجسس ہے, کوئی آپ کے سوال میں ایک ابھر رہا ہے, کوئی آپ کے مائنڈ میں ایک سوال ابھر رہا ہے, اس سوال کا جواب آپ دینا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آئزک نیوٹن جو تھا اس نے یہ گریویٹیشن کا لا
ڈسکور کیا تو وہ ہر وقت اس کے ذہن میں یہ تجسس رہتا تھا کہ ایپل نیچے کیوں گرتا ہے، اوپر کیوں نہیں گرتا، اوپر کیوں نہیں جاتا. تو دین ہی ڈسکورڈ دیٹ دیر از اے گریویٹیشنل پل ان ارتھ. ایسی ریسرچ جب کرتے ہیں تو اس کو بیسک ریسرچ کہتے ہیں. اس کا کوئی اور پرپز نہیں ہوتا، اس کا پرپز صرف نالج کو بڑھانا ہوتا ہے، نالج کو انہانس کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو سائنٹیفک ریسرچز ہیں عام طور پر یہ بیسک ریسرچز ہوتی ہیں، جس میں کہ مختلف تھیورمز، مختلف لا، مختلف پرنسپلز یہ ڈسکور کیے جاتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو ٹیکنالوجی کی شکل دے کر اپلائیڈ ریسرچ میں لایا جاتا ہے. دوسری جو ٹائپ ہے وہ اپلائیڈ ریسرچ کی ہے. دس ریسرچ از انڈر ٹیکن ٹو سالو اے اسپیسیفک مارکیٹنگ پرابلم. آپ کو جیسے ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ کو مارکیٹنگ مینیجر کو کئی مارکیٹنگ ڈیسیژنز کرنے ہوتے ہیں جس میں وہ ہی از کائنڈ آف انسرٹن کہ اس ڈیسیژن کا کیا نقصان ہوگا، کیا فائدہ ہوگا. اس لیے وہ ریسرچ کرواتا ہے اور اس ریسرچ کا مقصد ہوتا ہے کہ ٹو سالو اے مارکیٹنگ پرابلم، ٹو آنسر اے اسپیسیفک کوشچن ان دا مارکیٹنگ اینڈ ٹو برنگ سم ڈیٹا فار اسپیسیفک ایپلیکیشن ان دا مارکیٹنگ مینجمنٹ. تو میں یہ کہوں گا 95% سے زیادہ ریسرچ جو مارکیٹنگ میں ہوتی ہے وہ اپلائیڈ ریسرچ ہوتی ہے. وہ کیونکہ مارکیٹر جو ہے وہ کچھ فیصلے کرنا چاہتا ہے، وہ کچھ ڈیسیژنز لینا چاہتا ہے، اسے کچھ ایکشن کرنے ہوتے ہیں اور ان ایکشنز کو وہ مارکیٹنگ ریسرچ سے سپورٹ کرتا ہے، جس وجہ سے یہ ریسرچ کی جاتی ہے اور اس ریسرچ کو اپلائیڈ ریسرچ کہتے ہیں. آبویسلی ایسی ریسرچ ہی مارکیٹنگ ریسرچ میں ہوتی ہے، بیسک ریسرچ بہت کم ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایکشن ریسرچ بھی ہوتی ہے، کوریلیشن ریسرچ بھی ہوتی ہے، لیکن یہ اپلائیڈ ریسرچ کی ہی مختلف قسمیں ہیں. اب ہم اس ریسرچ پروسیس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ایک ایک ٹاپک جو ہم نے یہاں لیا ایکچولی ایک ایک لیکچر ہے اور اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں، کیونکہ ریسرچ پروسیس یہی ہے جو میں نے آپ کو یہ 10 سٹیپ بتائے وہی سٹیپ ہیں، لیکن اب ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. اور پہلا سٹیپ جو ہے وہ ڈیفائننگ دا پرابلم ہے کہ مارکیٹنگ ریسرچ کو ہم جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ریسرچ پرابلم کیا ہے. دس از ایز اے سیڈ the most critical part of the research process because this problem definitions give direction to the subsequent steps of the research. ساری چیزیں انہیں پرابلم کی ڈیفینیشن اور ریسرچ آبجیکٹیوز کی ڈٹرمنیشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. پرابلم ڈیفینیشن دو قسم کے پرابلمس ہوتے ہیں، ایک اسٹینڈرڈائز ریسرچ ہوتی ہے، ایک کسٹمائز ریسرچ ہوتی ہے. اسٹینڈرڈائز ریسرچ کیا ہے کہ آپ ایک ہی پروجیکٹ کیے جا رہے ہیں. مثلاً مارکیٹنگ ریسرچ میں ایک ہوتا ہے ریٹیل آڈٹ. اب یہ ریسرچ سپلائر جو ہیں یہ اسٹورز پہ جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے برانڈس جو ہے نا وہ بکے ہیں، ان کی وہ انوینٹری لیتے ہیں اینڈ دے گو ایوری فورتھ-نائٹ and they make a comparison of the sale of the brands and then they report it to the respective manufacturer کہ آپ کا برانڈ کیسے جا رہا ہے. اب یہ ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے جو کہ ایوری ویک ایوری فورتھ نائٹ دس از بینگ ڈن اور یہ ایک روٹین کا کام ہوتا ہے. لیکن دوسرا جو پروجیکٹ ہے وہ کسٹمائزڈ ہے، مختلف کلائنٹس کو مختلف ریسرچز کروانی ہوتی ہیں، تو وہ یہ اسٹینڈرڈائز طریقے سے نہیں ہوتا. کسی کو پروڈکٹ کے بارے میں کروانی ہے ریسرچ تو کسی کو پرائس کے بارے میں کروانی ہے، کسی کو فیزیبلٹی بنوانی ہے تو کسی کو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے بنانے میں، کسی نے ایڈورٹیزمنٹ یا پروموشن کی ٹیسٹنگ کرنی ہے تو کسی نے سیلز فورس کی ٹریننگ جو ہے وہ کرنی ہے یا مارکیٹ ٹیسٹنگ کرنی ہے. سو دیر آر ویرائٹی آف مارکیٹنگ ریسرچ پرابلمس and those marketing research problems ought to be
کسٹمائزڈ. ان کا طریقہ جو ہوتا ہے دیٹ ویریز فرام پرابلم ٹو پرابلم. اس صورت میں ہمیں پرابلم کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. یہ ایک یونیک سچویشن ہوتی ہے اور اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر کے آگے چلنا چاہیے. اب جب آپ مارکیٹنگ پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ مارکیٹنگ ریسرچ پرابلم جو ہے وہ کسی مینجمنٹ پرابلم سے ایمرج ہوتا ہے. اس لیے ہمیں مینجمنٹ پرابلم اور مارکیٹنگ ریسرچ پرابلم کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. مینجمنٹ کا کیا پرابلم ہے؟ مینجمنٹ کا یہ پرابلم ہے کہ اس نے پیکیجنگ ڈیزائن کرنی ہے, کون سی پیکیجنگ ہم دیں. یہ مارکیٹنگ ریسرچ کا پرابلم نہیں ہے. We know that marketing research is a supportive function to the management. اب مارکیٹنگ مینیجر بتاتا ہے مارکیٹنگ ریسرچر کو کہ بھائی مجھے ڈیزائن کرنی ہے پیکیجنگ, مجھے آپ اسسٹ کریں, مجھے آپ ڈیٹا لا کے دیں تاکہ میں اچھی سی پیکیجنگ ڈیزائن کر لوں. تو وہ مختلف پیکیجنگ لے جا کے ٹیسٹنگ کرے گا, مارکیٹ میں لے جائے گا, کنزیومر سے انٹریکٹ کرے گا, ان سے رائے لے گا, اور پھر الٹیمیٹلی ہی وڈ کم بیک ٹو دا مینیجر اور کہے گا سر یہ ڈیزائن جو ہے یہ مارکیٹ کسٹمر جو ہیں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں. انفارچونیٹلی بعض دفعہ مارکیٹنگ مینیجر اور مارکیٹنگ ریسرچر میں کوآرڈینیشن نہیں ہوتا. اس کی بھی ایک ریزن ہے. تھوڑا سا میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ دونوں جو لوگ ہیں مارکیٹنگ مینیجر اور مارکیٹنگ ریسرچر, ان دونوں کی بیک گراؤنڈ اورینٹیشن فرق ہوتی ہے. آپ لائن اور سٹاف کے کانسیپٹ سے واقف ہوں گے. لائن مینجمنٹ کے ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن اور مارکیٹنگ کے بارے میں. سٹاف ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہ لائن کو سپورٹ کرتا ہے. اب جو مارکیٹنگ مینیجر ہے وہ لائن میں آتا ہے اور جو مارکیٹنگ ریسرچر ہے وہ سٹاف میں آتا ہے. ان دونوں کی اورینٹیشن فرق ہوتی ہے. مینیجرز جو ہوتے ہیں یہ ڈیسیژن میکر ہوتے ہیں, ان کا کنسرن پروفٹ ہوتا ہے. دے آنسر دا کوسچنز ٹو دا مینجمنٹ. دے آر ایموشنل پیپل, دے آر پولیٹیکل پیپل, پریشر گروپ ہوتے ہیں. اور یہ سمٹمز جب نوٹ کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ یہ سمٹم ختم ہو جائیں. یعنی کوئی بھی فیلور کا سمٹم آ رہا ہو, پرابلم کا سمٹم آ رہا ہو, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سمٹم ختم ہو جائے. مینس کہ دے آر پریکٹیکل پیپل, دے آر پریگمیٹک پیپل. آن دا ادر ہینڈ مارکیٹ ریسرچر کیا ہوتا ہے؟ اسٹاف میں تو ہوتا ہی ہے وہ اسکالرلی لوگ ہوتے ہیں. وہ سوالوں کے جواب نہیں دیتے بلکہ وہ سوال جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں. وہ ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں, وہ ریسرچ پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں. وہ اپنے پرسن کو انوالو نہیں کرتے. وہ میٹر آف فیکٹ لوگ ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں جو مارکیٹ میں وہ جو ریسپونڈنٹ ان کو بتاتا ہے اسی طرح سے آ کے رپورٹ کر دیتے ہیں. ان ایموشنل لوگ ہوتے ہیں اور یہ ڈیٹا جو ہے اس کو زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں. نان پولیٹیکل ہوتے ہیں اور دے وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹروتھ. دے ڈونٹ وانٹ ٹو پلے ود ایموشنز. وہ کہتے ہیں جی کہ مارکیٹ میں حقیقت یہ ہے, اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے. اس لیے ان دونوں میں ڈفرینسز ہوتے ہیں. اب یہ ڈفرینسز جو ہیں بعض اوقات شدت اختیار کر جاتے ہیں, لیکن ان ڈفرینسز کو ریموو کرنا چاہیے, ان کو ریکنسائل کرنا چاہیے. یاد رکھیے کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں مارکیٹ مینیجر اور مارکیٹ ریسرچر, دے شوڈ گو ہینڈ ان ہینڈ. ان دونوں کو ایک دوسرے کو رول کو ریکگنائز کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ دونوں کا رول امپارٹنٹ ہے, اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو بلیم کریں. اب مارکیٹنگ مینیجر کہتے ہیں جی کیا ہے ان کو تو صرف اسٹیٹسٹکس آتی ہے, ان کو مینجمنٹ کا کیا پتا. اور جو ریسرچر ہے وہ کہتا ہے جی ان کے ڈیسیژنز جو ہیں جب وہ غلط کر لیتے ہیں تو ان کو 5 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کا ڈیسیژن غلط تھا.
تو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو الزام دیں, they should cooperate, they should work hand in hand, they should recognize each other's role, and they should be two in one, I would say. پرابلم ڈیفائن کرنے کے لیے مارکیٹنگ مینیجر اور مارکیٹ ریسرچر دونوں کو آپس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے, شیئر کرنا چاہیے, اور ان دونوں کا مل بیٹھنا, ان دونوں کا ڈسکشن کرنا, ان دونوں کا شیئرنگ کرنا, ایک دوسرے کو اپرائز کرنا بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. جو مینجمنٹ پرابلم ہے یہ مارکیٹنگ مینیجر کا پرابلم ہوتا ہے. پرابلم کی دو قسمیں ہیں, مینجمنٹ پرابلم اور ریسرچ پرابلم. اٹ اسٹارٹس ود مینجمنٹ پرابلم. مینیجر بتاتا ہے مارکیٹ ریسرچر کو کہ بھائی میرا یہ پرابلم ہے. کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ کوئی سمٹم اپیئر ہو رہا ہے کہ مثلاً جو سیل جو ہے یا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ ڈکلائن ہو رہا ہے. تو وہ کہتا ہے جی یہ مارکیٹ شیئر میرا ڈکلائن ہو رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ یا یہ ہے کوئی اپرچونٹی ایمرج ہو رہی ہے, نئے ٹرینڈ آ رہے ہیں تو ان ٹرینڈ کے بارے میں وہ معلوم کرنا چاہتا ہے, یا کوئی ڈیسیژن میکنگ سچویشن ہے which is confronting the manager in which he needs the assistance of the market researcher. So he should thoroughly share this problem with the market researcher. ان کو وہ بتائے کہ یہ اس سچویشن میں سیل کر رہا ہوں اور اس سچویشن کو مجھے ٹیکل کرنا ہے, تو یہ میرا پرابلم ہے. اب مارکیٹ ریسرچر جو ہے اس کو اپنے پرابلم میں کنورٹ کرتا ہے, یعنی کہ ریسرچ پرابلم ہے. یہ یاد رہے کہ مارکیٹ ریسرچ جو ہے وہ کیا ہے, بیسیکلی اٹ از برنگنگ دا انفارمیشن, اٹ از کلیکٹنگ دا ریلیونٹ, ایکوریٹ اینڈ ٹائملی انفارمیشن ٹو سالو دا مینجمنٹ پرابلم. تو بیسس آف مارکیٹنگ ریسرچ بیکمز دا مینجمنٹ پرابلم. سو ہی ول ڈیفائن اٹ, I mean the market researcher will define it in his own problem, that what kind of information he needs, what are the questions that need to be answered. تو market researcher جو ہے اس کو اپنے problem میں convert کرتا ہے اس بیسس پر جو بیسس مینجمنٹ نے بتائے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ مینجمنٹ پرابلم اور جو ریسرچ پرابلم ہے اس میں ایک ریلیشن شپ کس طرح سے بن سکتا ہے, یا مینجمنٹ پرابلم کو ریسرچ پرابلم میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے. آپ بطور مارکیٹ ریسرچر کے یو ہیو ٹو لسن ٹو دا مینجمنٹ, لسن ہز پرابلم, ہز ایکشن پرابلم, his decision problem, his opportunity problem, his symptom problem, and then you have to translate it into your own research problem. What kind of information I have to bring and solve his problem. Decision problem اور marketing research problem میں کس طرح سے relationship ہوتا ہے وہ ہم چند examples سے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو مینیجر ہے اس کا decision problem یہ ہے کہ وہ ایک نئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتا ہے. اس کو ہم جب مارکیٹنگ ریسرچ پرابلم میں کنورٹ کریں گے تو اٹ ول بی کہ ہاؤ ٹو ٹیسٹ دا نیو پروڈکٹ. مارکیٹ ٹیسٹنگ جا کے کرتے ہیں ہم, اور کنزیومر کی ایکسیپٹنس دیکھتے ہیں لمیٹڈ اسکیل پر کہ جی یہ پروڈکٹ ہم نے بنائی ہے, آپ دیکھیے اس کو استعمال کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اس کی سیٹسفیکشن, اس کی ایکسیپٹنس دیکھتے ہیں. تو ہز پرابلم از ٹو لانچ دا پروڈکٹ, مارکیٹنگ ریسرچ پرابلم از ٹو ٹیسٹ دا پروڈکٹ. اسی طرح سے اگر پیکیجنگ بنانی ہے مارکیٹنگ مینیجر نے تو ٹو ڈیولپ packaging for the product is the marketing manager's problem or decision problem, and to test the effectiveness of alternative packaging is the marketing research problem. Likewise, اگر اس نے یہ دیکھنا ہے کہ جغرافیکلی میں کس مارکیٹ میں زیادہ ایڈورٹائزنگ بجٹ خرچ کروں, یہ اس کا مسئلہ ہے. اب مارکیٹ ریسرچر جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مارکیٹ پینیٹریشن یا مارکیٹ کے شیئر جو ہے کس جغرافیکل ایریا میں, کس ٹیریٹری میں زیادہ ہے, اور اس میں اس کو آ کے بتاتا ہے کہ چونکہ یہاں پر کسٹمر زیادہ ہے, یہاں پر آڈینس زیادہ ہوگا, اس لیے آپ اس ٹیریٹری میں یا اس جغرافیکل لوکیشن میں یا اس پراسپیکٹو لوکیشن میں آپ اس کو زیادہ بجٹ ایلوکیٹ کریں. اسٹور کی ٹریفک بڑھانا, اب یہ جو ہے
مینجمنٹ چاہتی ہے, مارکیٹنگ مینیجر چاہتا ہے کہ ایک کسی پرٹیکولر اسٹور میں کسٹمر زیادہ آئے. اب وہاں کمپیٹیٹو پروڈکٹس بھی رکھی ہوئی ہیں, تو مارکیٹنگ ریسرچ پرابلم جو ہوگا اس کو ہم کس طرح سے کنورٹ کریں گے کہ اس اسٹور کا امیج کیا ہے اور ہماری پروڈکٹ کی شیلفنگ کس طرح سے ہوتی ہے, کون سے شیلف ایلوکیٹ کیے جائیں تاکہ لوگوں کی نظر پڑے. تو مارکیٹنگ ریسرچ پرابلم ول بی ٹو سجیسٹ shelving for the product and to tell about the market image of that particular store. تو یہ چند ایک ایگزامپلس ہیں کہ مارکیٹنگ مینیجر پرابلم جو ہے وہ مارکیٹنگ ریسرچ پرابلم میں کس طرح سے کنورٹ ہوتا ہے. اب میں بتاؤں گا آپ کو کہ جب ہم پرابلم ڈیفائن کرتے ہیں تو مارکیٹ ریسرچ کچھ ٹرمز یا کچھ جن کو کنسٹرکٹ کہتے ہیں وہ کنسٹرکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے اور ان پھر کنسٹرکٹ کا ریلیشن شپ بتاتا ہے. اب کنسٹرکٹ کیا ہے, لفظ ذرا مشکل سا ہے لیکن اس کی ایکسپلینیشن بڑی آسان ہے. کنسٹرکٹ جو ہے دس از اے مارکیٹنگ ٹرم اور اے کانسیپٹ ان مارکیٹنگ وچ ہیز سم اسپیشل میننگ فار دا مارکیٹ ریسرچ اور فار دیٹ ریسرچ کہ جس سے کہ اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. اور مارکیٹ ریسرچر جو ہوتا ہے چند ایک کنسٹرکٹ جو ہے وہ ڈیوائز کرتا ہے, ان کو اپنے پرابلم میں رکھتا ہے, ان کے ریلیشن شپ بتاتا ہے اور ان کی آپریشنل ڈیفینیشن بتاتا ہے. دیکھیے مارکیٹ ریسرچ میں ڈیٹا کو آپ نے جا کے کلیکٹ کرنا ہے, اور ڈیٹا کلیکشن کیا ہے, یہ کنسٹرکٹ کی میئرمنٹ ہوتی ہے. ہم جا کے کچھ نہ کچھ میئر کر رہے ہوتے ہیں. جب کبھی بھی ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم کچھ نہ کچھ میئر کر رہے ہوتے ہیں. اب مثلا کتنی برانڈ اویئرنیس ہے. اب برانڈ اویئرنیس ایک کنسٹرکٹ ہے. اس کنسٹرکٹ کو ہم میئر کیسے کریں گے؟ جب ہم میئر کرنے جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. یہ میئر میں ہم اس طرح سے کریں گے کہ ہم سیمپل لیں گے اور سیمپل میں سے دیکھیں گے کہ کتنے % لوگوں کو ہمارے برانڈ کا نام آتا ہے, ہمارے برانڈ کو جانتے ہیں. تو اس کو ہم برانڈ اویئرنیس کہتے ہیں. اس طرح سے بہت سارے ٹرمز ہوتی ہیں, بہت سارے کنسٹرکٹس ہوتے ہیں جو کہ ریسرچ میں استعمال کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر ریکال آف ایڈ ہے, اور دوسرے اس طرح سے کنسٹرکٹ ہوتے ہیں. سیلز ایک کنسٹرکٹ ہے, پروموشن ایک کنسٹرکٹ ہے, اور ڈسٹریبیوشن ایک کنسٹرکٹ ہے. اب یہ کنسٹرکٹ جو ہوتے ہیں بالعموم مارکیٹ مینیجر اور مارکیٹ ریسرچر ان کے میننگز جانتے ہیں, اور ریسرچ کمیونٹی اور مارکیٹنگ کمیونٹی بھی ان کو شیئر کرتی ہے. لیکن بعض اوقات ان کا ایک اسپیشل میننگ ہوتا ہے جو کہ ریسرچر کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں جی جنرل اسٹور. اب جنرل اسٹور ایک ٹرم ہے, ایک کنسٹرکٹ ہے, لیکن اس کا پرسپشن کیا ہے؟ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہوتا ہے, ایک سپر اسٹور ہوتا ہے, ایک کنوینئنس اسٹور ہوتا ہے. جو یہ سارے اسٹور ہوتے ہیں تو جنرل اسٹور کیا ہوتا ہے, اس کو ہمیں ایکسپلین کرنا پڑے گا. اور جب ہم ایکسپلین کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایک آپریشنل ڈیفینیشن دے رہے ہیں, یعنی کہ اس کنسٹرکٹ کو کیسے میئر کیا جائے گا, اس کو جب ریسرچر فیلڈ میں جائے گا تو کس طرح سے اس کو میئر کرے گا. میں چند ایک کنسٹرکٹس لیتا ہوں اور ان کی آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ ان کنسٹرکٹ کو کس طرح سے مارکیٹنگ ریسرچ میں میئر کیا جاتا ہے, تاکہ جب آپ ریسرچ کرنے لگیں تو آپ اپنے کنسٹرکٹس کی آپریشنل ڈیفینیشن بتائیں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بتا دیں اور جب آپ پھر میئر کرنے لگیں, جب اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے لگیں تو آپ کو مشکل پیش آئے کہ اس کو میں میئر کیسے کروں. اب ہم کچھ مثالیں آپ کو پیش کرتے ہیں جس میں کہ ہم کنسٹرکٹس اور ان کی آپریشنل ڈیفینیشن جو ہے اس کے بارے میں بتائیں گے. ابھی میں بات کر رہا تھا برانڈ اویئرنیس کی. اب برانڈ اویئرنیس ایک کانسیپٹ ہے, اس کو جب ریسرچر میئر کرے گا تو یہ دیکھے گا کہ جو اس کا سیمپل ہے اس میں سے کتنے % لوگ اس برانڈ سے اویئر ہیں, جانتے ہیں کہ یہ برانڈ جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے. ظاہر ہے کہ انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ پڑھی ہوگی یا آپ کا جو ہے وہ سیلس فورس گئی ہوگی تو انہوں نے بتایا ہوگا. تو برانڈ اویئرنیس از دا پرسنٹیج آف دا پیپل ہو نو آور برانڈ. اسی طرح سے ریکال آف ایڈ کیا ہے؟
اس کو ہم دیکھیں گے کہ کتنے نمبر آف پیپل کین ریکال دیٹ دے ہیو سین آور ایڈ. ہمارا اشتہار انہوں نے دیکھا تھا اور اشتہار میں کیا تھا یہ ہم ریکال آف ایڈ جو ہے اس میں دیں گے. اسی طرح سے نالج آف پروڈکٹ ہے. آپ نالج آف پروڈکٹ کیسے میئر کریں گے؟ وہ ہوگا کہ ہم اپنے کسٹمر سے پوچھیں گے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ آپ کا پروڈکٹ یہ ہے، اس کی اسپیسیفکیشنز یہ ہیں اور وہ فلاں جگہ پہ ملتا ہے اور اس کا یہ سائز ہے، یہ ڈائمینشنز ہیں. تو یہ نالج آف پروڈکٹ ہوگا. اسی طرح سے ایٹیٹیوڈ ٹورڈز آور پروڈکٹ اور ٹورڈ آور برانڈ. ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک مینٹل رویہ ہوتا ہے، یہ نیگیٹو ہوتا ہے یا پازیٹیو ہوتا ہے. تو جب ہم ایٹیٹیوڈ معلوم کرنے چلیں گے تو ہم دیکھیں گے کتنے لوگوں کی رائے فیوریبل ہے اور کتنے لوگوں کی رائے انفیوریبل ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ جی ایٹیٹیوڈ جو کانسٹرکٹ ہے اس کی آپریشنل ڈیفینیشن ہے دا نمبر آف پیپل ہو ہیو فیوریبل ورڈ آف ماؤتھ پبلسٹی فار آور پروڈکٹ فار آور برانڈ اینڈ دوز who have negative word of mouth publicity for our brand. تو ان کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے، ان کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے. کسٹمر سیٹسفیکشن ایک اور کنسٹرکٹ ہے جو ہم میئر کرتے ہیں. ہم کسٹمر سیٹسفیکشن کس طرح سے میئر کرتے ہیں؟ اس کے میئر کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہاؤ مینی پیپل آر ہیپی ود دا پرفارمنس آف آور پروڈکٹ. اس کو ہم کہتے ہیں کسٹمر سیٹسفیکشن اور اس کا اس ایٹیٹیوڈ سے بڑا گہرا تعلق ہے. If they are happy with our product, with the performance of our product, they are satisfied, and if they're satisfied, they will give favorable word of mouth publicity in the peers, in the friends, in the colleagues, in the family. تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ ان کا satisfaction level زیادہ ہے. اسی طرح سے برانڈ لائلٹی کیا چیز ہوتی ہے، کیسے میئر کرتے ہیں؟ اس کے میئر کرنے کا آسان طریقہ ہے ہاؤ فریکوینٹلی دا کسٹمر بائز آور برانڈ. مثلاً پچھلے 6 مہینے میں ہاؤ مینی ٹائمس ہی باٹ آور برانڈ. تو جب ہم کسٹمر کو سروے کرتے ہیں برانڈ لائلٹی کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی دفعہ اس نے اس کو بائی کیا. اس کو ہم کہیں گے کہ وہ برانڈ لائل ہے. جس نے کم کیا وہ کم برانڈ لائل ہے، جس نے زیادہ کیا وہ زیادہ برانڈ لائل ہے. تو یہ چند ایک کانسٹرکٹ. دیر آر سو مینی کانسٹرکٹ وچ یو ول بی یوزنگ ان یور مارکیٹنگ ریسرچ. لیکن ہر کنسٹرکٹ کا ایک میئر کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے، اس کی پیمائش کا طریقہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو ڈیٹا کلیکشن میں اس کو سمجھ سکیں. اب ہم سم اپ کرتے ہوئے کہ پرابلم کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، میں وہ ٹاسکس وہ اسٹیپس ہیں وہ پھر ایک بار جو ہے ریوائز کرتا ہوں کہ کیا کیا ہمیں کرنا ہوتا ہے جب ہم پرابلم ڈیفائن کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ڈسکشن کرتے ہیں مارکیٹنگ مینیجر سے، شیئر کرتے ہیں کہ اس کا پرابلم کیا ہے، کس سچویشن میں ہے، کیا وہ چاہ رہا ہے اور ہمیں ریسرچ کے ذریعے سے کس قسم کی انفارمیشن لانی ہے، کس طرح کا انالیسس کرنا ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے. پھر اس سلسلے میں ہم بعض اوقات ایکسپرٹس سے انٹرویو کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ اس پرابلم سے متعلقہ ہوتے ہیں. تو ہم اس سے بھی تھوڑا بہت رائے لے لیتے ہیں کہ جی یہ پرابلم ہے، ہم نے اس کو ریسرچ کرنی ہے، تو آپ کے خیال میں کون کون سی چیزوں کے بارے میں ہم جا کے معلوم کریں تاکہ ہم اس پرابلم کو سالو کر سکیں. اور اس سلسلے میں ہم ایک پریلیمنری ریسرچ بھی کرتے ہیں. چھوٹی سی انٹرنل لوگوں سے، امپلائی سے ہم نے انٹرویو لے لیا تاکہ وہ جو ہم سوچ رہے ہیں اس کی کنفرمیشن ہو جائے. I mean, this is not the actual research. This is not the actual data collection, but it is preliminary in order to refine our problem, in order to make our research objectives. ہم internally اور externally بڑے محدود اسکیل پر ہم ڈیٹا بھی کلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا ریسرچ پرابلم بنا لیں. اور نہ صرف یہ، ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ سیکنڈری ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، لٹریچر پڑھتے ہیں کہ دوسرے ریسرچرز نے اس کے بارے میں کیا بات کی ہے، کس طرح سے ریسرچز کی ہیں.
that will help us, that will give us some light that if you are selling in such a difficult situation, that what are the aspects of the problem that should be researched. تو جب یہ آپ سارا کچھ کر لیتے ہیں، یعنی کہ ڈسکشن ود دا مینیجر، ریویو آف ریلیٹڈ لٹریچر، کلیکشن آف سیکنڈری ڈیٹا، انٹرویو ود دا انڈسٹری ایکسپرٹ، preliminary data collection or qualitative research, then you make a statement of the problem. اب پرابلم ڈیفینیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، اصل میں ہم پرابلم اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ڈیفائن جب ہم کرتے ہیں تو پرابلم کو ایک اسٹیٹمنٹ کی شکل دیتے ہیں. اب مینجمنٹ پرابلم تو ہم نے سمجھ لیا، اس سے جب ہم ڈیفائن کریں گے تو ہم مارکیٹنگ ریسرچ پرابلم کی شکل میں کریں گے. The problem of the research is to find out this, یا یہ ہے or to correlate or to develop a model or to find out a relationship. مطلب یہ ہے کہ جس قسم کا آپ کا مینجمنٹ پرابلم ہے اسی طرح سے آپ اس کی پرابلم اسٹیٹمنٹ بنائیں گے. یہ ایک سینٹینس کی بھی ہو سکتی ہے، 2 سینٹینس کی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ چھوٹے سے چھوٹا رکھنا چاہیے. اور اس اسٹیٹمنٹ سے پھر ہم کیا کریں گے، ہم اپنے مارکیٹنگ ریسرچ آبجیکٹیوز ڈیولپ کریں گے. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ آف شوٹس ہوتی ہیں، یعنی کہ ہم اس پرابلم کو جو ہم نے کہ 1 سینٹینس یا 2 سینٹینس میں ڈیفائن کیا تھا، اس کو ہم بریک اپ کر دیتے ہیں 10 5 15 پتہ نہیں کتنے ہیں اتنے آبجیکٹیوز میں. اور اگر آپ چاہیں تو ان کو آپ ریسرچ کویسچنز میں کنورٹ کر لیں، اور الٹیمیٹلی آپ ان کو ہائپوتھیسس میں بھی کر سکتے ہیں. یہ اس ریسرچ ڈیزائن پہ ڈیپینڈ کرے گا جو آپ اس وقت فالو کر رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ کا ریسرچ پرابلم جو ہے وہ ڈیفائن ہو جائے گا، ڈیٹیلڈ آؤٹ ہو جائے گا. آپ اپنے جو آبجیکٹیوز ڈیفائن کر لیں گے، کویسچنز بنا لیں گے، ہائپوتھیسس بنا لیں گے، اور آپ اپنا کام شروع کر دیں گے. آج ہم نے ڈیفینیشن آف دا پرابلم اور ریسرچ کویسچنس کے بارے میں بات کی، اور اس کے بعد ہم اگلا لیکچر جو ہے وہ اگلے اسٹیپ سے شروع کریں گے. اس وقت تک اللہ حافظ.